سارے دوستوں کو السلام علیکم. میں تھوڑا سا انٹلیکچوئل ہب کا پھر تعارف کرانے لگا ہوں، چونکہ اس دفعہ سوائے ایک دو دوستوں کے سب پہلی دفعہ آئے ہیں، تین دوستوں کے. انٹلیکچوئل ہب لیفٹ کا فورم نہیں ہے، لیفٹ والوں کا ہے، یعنی میں، بھٹی صاحب اور رضوان عظیم. اور اس پر ہمارے دو ایریاز ہیں گفتگو کے. ایک ایریا ہے پالیٹکس، ورلڈ پالیٹکس، ریجنل پالیٹکس جو ریئل پالیٹکس ہوتی ہے. دوسرا ہے ہسٹری جس میں پری ہسٹورک اور دوسری ہے. ابھی تک ہم نے 3 سیشن کیے ہیں اور اس کا کنٹینٹ میں بڑا ہمبلی اور پراؤڈلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے اچھا کنٹینٹ ہے. پہلا ہمارا جو فورم تھا بھٹی صاحب نے کیا وہ امریکہ ایک زوال یافتہ عالمی طاقت ہے معاشی اور اقتصادی حوالے سے. دوسرا موضوع تھا وادی سندھ کی تہذیب جو میں نے رضوان عظیم صاحب نے کیا تھا، اور اس کو ہمارا فورم یہ کہ سننے کے لیے جو دوست آتے ہیں وہ پورے ایکول پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں ایسے ہی آپ ہیں. مطلب چوئی اعتداد صاحب مجھے سننے آئے اس دن. تیسرا فورم ہمارا ہوا تھا جو ایران پر تھا. بھٹی صاحب کی گفتگو اسی میں نے زیبسٹ کا فنکشن تھا تو وہاں میں نے بتایا کہ ساؤتھ ایشیا میں پراوین سہانی کو صرف مانتا ہوں اسٹریٹجک ایکسپرٹ جو انڈین اینالسٹ ہے، اور ایران کی جنگ پر وہ جو گفتگو کر رہے ہیں. دنیا میں ایسی کوئی دنیا کہہ رہا ہوں میں، فریز ذکریہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. لیکن بھٹی صاحب کی گفتگو اس سے کم نہیں تھی، اس سے اعلیٰ تھی. وہ آپ سن سکتے ہیں، ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہے، اپنا یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے. تو ہم یہ لیفٹ کا فورم ہے، لیکن لیفٹ کا فورم نہیں ہے، لیفٹ والوں کا ہے. مثلا پہلے فورم میں امیر العظیم صاحب آئے تھے، جماعت اسلامی کے لوگ آتے ہیں، پی ٹی آئی والے آتے ہیں، نون والے آتے ہیں، مختلف پارٹیز کے لوگ آتے ہیں. اور اوپن فورم ہوتا ہے، سب دوستوں کو اجازت ہوتی ہے سوال کرنے کی، چونکہ سوال ہی اہم ہے، اور کنٹریبیوٹ کرنے کی، اور ہم ہر چیز کو ہمبلی ریکارڈ کرتے ہیں. تو آج کا موضوع ہے ذوالفقار علی بھٹو. چونکہ آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 47ویں برسی ہے، 47 سال ہو گئے ہیں. اور آج کا مڈل ایسٹ یہ اس لیے کہ یہ بہت ریلیونٹ ہے. میرا چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ذوالفقار علی بھٹوز پالیٹکس ایک انٹرسٹ ہے، اور مڈل ایسٹ پہ بھی. تو پھر میں نے بھٹی صاحب سے کہا تھا کہ اس دفعہ ٹرن بھی میری ہے تو میں ہی بول لیتا ہوں، اور انہوں نے بھی اپروول دی تھی اس موضوع کی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو، اگر آپ دیکھیں ان کی پالیٹکس کو، تو جب وہ پہلی دفعہ سکندر مرزا کی حکومت میں یو این گئے تو انٹرنیشنل واٹر کا جو ایک قانون ابھی بن رہا تھا سمندری حدود کا، جو کہ آج کل ہرموز پر بڑی بحث ہو رہی ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو پہلا داخلہ تھا سیاست میں وہ عالمی امور ہی پر تھا. اور وہ یونائٹڈ نیشن، جب اس کو یو این او کہا جاتا تھا، اس وقت سکندر مرزا کی حکومت میں پہلی دفعہ اس وفد کو قیادت کی انہوں نے، اور وہ سمندری حدود کے موضوع پر بولے. یہ ان کی اٹھان تھی. اور وہ ایک ینگ 20s کے ذوالفقار علی بھٹو تھے، 28-29 سال کے. پھر ذوالفقار علی بھٹو جیسے آپ کو سارا پتہ ہے وہ تیل اور پاور کے منسٹر رہے ہیں محنت کے. اس کے بعد وہ فارن منسٹر بنے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت فارن منسٹر جو ٹرینڈ سیٹ کیے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، اگر آپ ان کو پورا پڑھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے کم عمری میں وہ کام کیے کہ برٹن رسل ان سے، اوریانا فلیسی نے ایک دفعہ انٹرویو کیا کہ آپ تو جاگیردار ہیں، آپ امیر آدمی ہیں، آپ یورپ جاتے ہیں، سیریں کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرے یورپ کے سفر کلبوں اور مے خانوں میں نہیں، دانشوروں سے ہوتے ہیں. برٹن رسل جیسے ان کے دوست بنے. تو ان کا عالمی امور میں پھر وہ جو برٹن رسل نے ایک بنایا تھا وار کرائم ٹریبیونل ویتنام کی جنگ میں، جس میں قصوری صاحب بھی تھے، محمود علی قصوری. تو ذوالفقار علی بھٹو کا اس وار کرائم ٹریبیونل میں بڑا رول ہے جو امریکہ کے اوپر تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ ان کی پہلی تحریر جو ہے وہ ہے متھ آف انڈیپینڈنس، 67 میں جو چھپی تھی، آزادی موہوم. یہ جو کلونیلزم سے 47 میں ہم نے آزادی حاصل کی، اور دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد تقریباً 60 کے قریب ممالک نے آزادی حاصل کی جو 70s تک. تو انہوں نے اس کو آزادی موہوم قرار دیا، جس کو کلونیلزم کا خاتمہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جو 67 میں بات کہی اور اپنی تحریر پہلی لکھی کتاب میں کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے، اس کے پہلے صفوں کے دباچے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ 4000 سال سے کانفلکٹ کا ایک سینٹر ہے. اور میرا یہ ماننا ہے
میں نے اس پر کچھ 4 سال پہلے بھی لکھا تھا کہ جو بحیرہ روم ہے اور اس کے گرد 3 کانٹیننٹ ہیں، ایشیا، یورپ اور افریقہ، اور دنیا کی جو انڈس کے علاوہ اور چین کے علاوہ دنیا کی جو تہذیبوں کا جنم ہوا ہے وہ بیبیلون سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ پری ہسٹورک پیریڈ سے اسی خطے سے ہوا ہے، اور یہ خطہ جنگوں کا محور رہا ہے۔ آج بھی یہ صرف تیل کی جنگ نہیں ہے، اب لوگوں کو جیسے سمجھ آ رہی ہے، اب تو چونکہ علم اور معلومات کے نئے نئے کوریڈورز کھلے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی میتھ آف انڈیپینڈنس کے دباچے میں جو تعارف کرایا ہے کہ یہ دنیا کیسی آزادی موہوم ہے کہ جو کلونیل پاور ہیں وہ دنیا کو کیسے رول کرنے جا رہی ہیں۔ 67 میں ایک بندہ کتاب لکھتا ہے اور وہ 30s میں ہے اس وقت۔ ہمارے یہاں تو 30s میں لوگ سی وی لے کے آتے ہیں، جی میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پورا وہ تعارف، آپ وہ نیٹ پہ کتاب اویلیبل ہے، میں صرف سکپ کرتا جاؤں گا، تو انہوں نے پورا بتایا کہ بیبیلون، مصر، اناطولیہ، یہ جتنی تہذیبیں ہیں اور آج بھی کانفلکٹ کا مرکز یہ ہے، اور میرا بھی یہی ماننا ہے، میں اس پر اکثر لکھتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ کا پہلا حملہ دیکھ لیں، ڈاکٹر مبشر حسن کی ایک کتاب ہے وہ بھی ضرور پڑھیں، شاہراہ انقلاب، کہ امریکہ نے پہلا حملہ جو کیا تھا وہ مراکش میں کیا تھا، بحیرہ روم میں جا کے۔ تو یہ جو سینٹر ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا سکپ کرتا ہوں مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ، اور ذوالفقار علی بھٹو جو کہ میں موضوع تک رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو اسرائیل کا قیام ہے، اس کو ویسٹرن یا امریکی صدر نے یہ کہا تھا یہ کوریڈور ہے سیولائزیشن کا۔ آج بھی آپ یہودی زائنسٹ، میں کہہ رہا ہوں زائنسٹ یہودی جو ہیں، جب آپ ٹی وی پہ ان کو سنتے ہیں تو بڑے ہمبلی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جی ویسٹ کے لیے خطرہ ہے، سیولائزیشن کے لیے ایران بہت بڑے خطرہ ہے، ایسے جیسے کہ فنڈامنٹلزم۔ لیکن اگر آپ ایڈورڈ سعید کو، جو کہ خود مسیحی تھے اور فلسطینی تھے، ان کا اورینٹلزم پر ایک ویڈیو ضرور دیکھ لیں، کتاب بے شک نہ پڑھیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ یورپ نے اورینٹلزم کی ٹرم کیوں گھڑی، یہ کیسا اوبسیشن ہے ویسٹ کا، اورینٹس کا، اور ہمارے یہاں ایک لبرل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو عرب ہیں یہ جاہل تھے۔ اچھا، وہ جہالت کو پچھلے 500 یا 800 سال میں یا آج کی جہالت کو دیکھتے ہیں، اور یہی بات طارق علی نے 90 کے بعد کہی، اور اس نے کنفیشن کیا، یہ دنیا کا بڑا مارکسسٹ ہے، پریکٹیکل، کہ میں بھی عربوں کو سمجھتا تھا، تو ایک امریکی پروفیسر کہہ رہا تھا کہ عرب تو جاہل، دے ہیو نو سیولائزیشن، جب پہلی جنگ ہوئی، دین آئی اسٹارٹ ریڈنگ مڈل ایسٹ، تو اب وہ پھر اس نے سمرقند کتاب لکھی، اب وہ بہت بڑا ایڈمائرر ہے۔ تو ایڈورڈ سعید کی ایک ویڈیو ہے جو خود اس نے بڑے ہمبلی اپنے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے لیبنان میں، اور لوگوں کے انٹرویو کیے ہوئے ہیں پیلسٹائن میں۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ کی تہذیب ہے، اس کو جانے بغیر ہم آج کے کانفلکٹ کو نہیں جان سکتے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو، یہ میرا ماننا اور یہ طے شدہ ہے، بھی میں بھٹی صاحب سے بھی یہ تصدیق کر رہا تھا، چونکہ بھٹی صاحب اکانومی پہ بڑا رائے رکھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو پولیٹیکل سائنس اور اکانومی نہیں، یعنی پالیٹکس اور اکانومی نہیں، پالیٹکس اینڈ ہسٹری پر گرپ رکھتے تھے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ورلڈ پالیٹکس کو جاننا ہے تو تاریخ اور تہذیب کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً جنگیں مفادات معاشی اور اقتصادی مفادات کی ہوتی ہیں، لیکن ڈومینیشن کی بھی پالیٹکس ہوتی ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کی اس پالیٹکس کو جو مڈل ایسٹ سے جڑی ہے سمجھنے کے لیے 1960s میں جانا پڑے گا، جب اسرائیل کے قیام کے بعد پی ایل او نے پہلی ریزسٹنس موومنٹ شروع کی، تو اس کا جو بیس کیمپ تھا وہ جارڈن تھا۔ جارڈن میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو تلاش کر سکتے ہیں، اسرائیلی جرنیلوں کے وہ ویڈیوز پڑی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فال آف یروشلم ہونے والا ہے، یعنی کہ یہ صورتحال تھی۔ یاسر عرفات، جارج عباس، یاد رکھیں فلسطینیوں نے کبھی اسلامی تحریک نہیں چلائی، ایون جو حماس ہے، ان کے منہ سے میں نے ہانیہ کی ابھی تقریر سنی تھی جو اس نے قطر میں کی تھی، اس نے کہا وی آر فائٹنگ فار پیلسٹائن، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا قبلہ اول، جو ان کی اسلامی تحریک ہے وہ فلسطینی کہتے ہیں۔ اور آج بھی میں آتا ہوں اس موضوع کے، آج کے فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو پہلے یہ ریزسٹنس تھی اور ان کے کیمپس تھے، آج بھی جارڈن میں سب سے بڑے کیمپ ہیں، تو جو موومنٹ چلی وہ موومنٹ آرم سٹرگل تھی، اور وہ موومنٹ کامیابی کی طرف جا رہی تھی۔ کامیابی کی طرف جب جا رہی تھی، یعنی کہ فال آف اسرائیل ہونے والا تھا، اور فال آف اسرائیل کا یقیناً کنگ حسین کو بڑا نقصان تھا، تو وہاں پر پاکستان کا ایک بریگیڈیئر تھا ضیاء الحق،
یہ وہاں پر اپنی ٹریننگ کی ڈیوٹی پہ تھا. اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے کنگ حسین سے ٹائم مانگا اور اس کو کہا کہ میں آپ کو کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں. چونکہ جو پیلسٹینین آرگنائزیشن تھی، یاسر عرفات اور جارج حباش، یہ سارے اکٹھے تھے، کرسچن، مسلمز، حتیٰ کہ یہودی بھی اس میں جو فلسطینی تھے. ان کو 2-3 لوگ سپورٹ کرتے تھے. ایک تو فدائین خلق کرتے تھے، ایران کے جو لیفٹ کی موومنٹ تھی، لیکن سب سے بڑا جو سپورٹر تھا اس وقت وہ تھا حافظ الاسد کا سیریا، چونکہ ساتھ بارڈر لگتا تھا اور وہ ایک پائپ لائن تھی سپورٹ کی. تو اس نے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا، انٹیلیجنس، جو اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، ضیاء الحق کی، بریگیڈیئر ضیاء الحق کی. اس نے کنگ حسین کو بتایا کہ میں اس موومنٹ کو کچل سکتا ہوں، چونکہ اس کو اپنی بادشاہت کا خطرہ تھا. یہ ایک مصنوعی ریاست ہے. جارڈن آپ کو پتہ ہی ہے، شریف مکہ کو ایک تحفے میں ریاست دی تھی، چونکہ ان کے ملک پر تو قبضہ ہو گیا تھا، جس کو اب سعودی عرب کہا جاتا ہے. تو اس نے پھر 20,000 فلسطینیوں کو کچلا. اس تحریک کو اس معلومات کی بنیاد پر ضیاء الحق نے، بریگیڈیئر ضیاء الحق نے، اور وہ جو تصویر آپ دیکھتے ہیں وہ ضیاء الحق کی نہیں ہے، اس شکل جیسے بندے کی ہے. وہ عراق اردنی سپاہی ہے کوئی، اس کا یونیفارم ہے اور اتنا لمبا ضیاء الحق نہیں تھا. اس معلومات کی بنیاد پر ضیاء الحق نے اپنے فوجی پاور کے ساتھ اس آزادی کی تحریک کو کچلا، جس کو سپٹمبر بلیک کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں، اور میں نے جا کے دیکھا، یہ پوچھا فلسطینیوں سے ان کیمپوں میں، 97 میں گیا تھا، کہ ہماری گلیوں میں سڑکوں پہ خون تھا. 20,000 فلسطینی مارے ضیاء الحق نے. ادھر سے اس کی فائل پر ریکمنڈیشن ہوئی تھی. اور کوکب استقلال جو ہم پیپلز پارٹی میں جب تھے کہتے تھے جس نے بینڈ ماسٹر والا وہ پٹکا سا پہنا ہے، وہ جارڈن کا ہائی لیول ہے. اس کے بعد اب ذوالفقار علی بھٹو جب پیپلز پارٹی بناتے ہیں تو اس کے مینیفیسٹو میں دنیا کی آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کرنا. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایسا مینیفیسٹو ہے جو شاید بر صغیر میں ایسا مینیفیسٹو کسی جماعت کا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے پروگریسو پروفیسر اور انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، اور بہت ریڈیکل مینیفیسٹو ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب 67 میں متھ آف دی انڈیپینڈنس لکھتے ہیں، انہی دنوں پیپلز پارٹی بنتی ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو جب پاور میں آتے ہیں تو پاور میں آنے کے بعد کم لوگوں کو یہ پتہ ہے، آج میں نے پھر بھٹی صاحب سے تصدیق کی، کہ روڈیشیا کی، جس کو اب شاید زمبابوے کہتے ہیں، اور افریقہ کی موومنٹس کو ذوالفقار علی بھٹو نے آزادی کی تحریکوں کو عام سٹرگل دی، فائنینشل سپورٹ کی. یہ لوگ ریکارڈ پر نہیں لاتے، بیکاز بھٹو کا جو ویژن تھا، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں ایک مارکسسٹ یا لبرل ہونے کے ناطے پاکستانی کانٹیکسٹ میں، کہ بھٹو نے یہ غلط کیا، وہ اس نے ایٹم بم بنایا تو یہ تو خطرناک چیز ہے. لیکن دنیا میں ایٹمی خطرہ امریکیوں سے ہے. آج تک ایٹم استعمال بھی امریکیوں نے کیا اور اس کے علاوہ بھی کیا. تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا، ورلڈ ویو، وہ بڑا بہت کلیئر تھا، بہت ویژنری تھا. جیسے انہوں نے افریقن موومنٹ کو سپورٹ کیا، اسی طرح جو پیلسٹینین آرگنائزیشن ہے اس کو سپورٹ کیا، PLO کو. اور 73 ذوالفقار علی بھٹو کے قتل، یہ میں اپنی زندگی بھر کا میرے مطالعے کا اور لوگوں کو مل کر انٹرویو کرنے کا، بڑے بڑے لوگوں کو، جس میں ابو جہاد کی بیٹی حنان الوزیر بھی ہے، جو ابو جہاد جو بانی تھا، یاسر عرفات کا استاد کہا جاتا ہے، ابو جہاد یعنی کہ سٹرگل کا باپ اس کو کہا جاتا ہے. اس کی بیٹی سے بھی پوچھا اور لوگوں سے پوچھا. 73 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی وجہ ایٹمی بم بنانا نہیں ہے. یہ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں. ذوالفقار جب آپ زائنسٹ کو پڑھتے ہیں، میں چونکہ زائنزم کو بہت پڑھتا ہوں اور میں ایسی ڈاکومنٹریز بھی دیکھتا ہوں، یہ اہم بات ہے. زائنسٹ اگلے 100 200 300 400 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. آپ نے اکثر ایسی زائنسٹ ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی کہ جو نازی جرنیل بھاگ کر لیٹن امریکہ میں جا کے چھپے اور اس نے 40-50 سال بعد جا کے کوئی زائنسٹ لگا رہا اور اس کو جا کے یوروگوائے میں، پیراگوائے میں ڈھونڈ لیا کہ یہ جرنیل تھا اس وقت، یہاں لیفٹیننٹ کرنل تھا، اس نے یہودی مارے تھے فلاں گاؤں میں. تو یہ جو زائنسٹ ہیں یہ بڑی فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. 73 میں جب جنگ رمضان ہوئی، پہلی موومنٹ جو فلسطینیوں کو شکست ہوئی اور وہ ہجرت پر مجبور ہوئے بیروت میں 84 سے ہجرت پر مجبور ہوئے، مراکش چلے گئے اور تیونس چلے گئے یاسر عرفات. اور اس کے بعد موومنٹ اب بالکل تتر بتر ہوتی جا رہی ہے، پیلسٹینین موومنٹ جو عام سٹرگل تھی. خصوصاً 73 کی جنگ رمضان واز ڈیسائسیو جنگ.
یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں زائنسٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ریڈ نشان لگایا کہ یہ خطرہ ہے اصل اسرائیل کا. چونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے، میں نے اپنی اس بات کی تصدیق کے لیے ایم عالم کے بھتیجے ہیں کمال عالم، جو کہ دنیا کے بہت بڑے پروفیسر ہیں اور وہ بشار الاسد کے ایڈوائزر بھی تھے، قطر آرمی کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں، انگلینڈ پڑھاتے ہیں، فارن پالیسی میں چھپتے ہیں. مطلب یہ چھوٹی بات نہیں، پاکستان سے کوئی فارن پالیسی میگزین میں نہیں چھپتا. ان سے میں نے رات پوچھا کہ 73 میں آپ کے تایا نے کیا کیا تھا، مجھے دوبارہ بتائیں. جو مجھے پتا تھا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے جی، پاکستانی طیارے اڑے. نے کہا نہیں، طیارے نہیں تھے گئے، پاکستان کی ایئر فورس 3 ملکوں کو ٹرین کرتی تھی. اور یہ سمجھیں اس معاہدے کے علاوہ تھا کوئی جو ہمارا معاہدہ ہوتا ہے دفاعی، اس میں سیریا، عراق اور اردن تھا. 73 کی وار میں پاکستان کے 16 پائلٹ انکلوڈنگ ایم عالم سیرین ایئر فورس کو ٹرین کرنے کے علاوہ جہازوں کو اڑاتے تھے ان کی وردیاں پہن کے. اور اس میں ایک ہمارے پائلٹ زندہ ہیں، آج کل ان کا انٹرویو بھی چلتا ہے، ستار ان کا کیا نام ہے شاید. تو انہوں نے دفاع جب کیا، جب سیریا کی ایئر سپیس کو اسرائیل نے دیکھا کہ وہاں ان کی ڈومیننس نہیں ہو رہی، تو بھٹو واز ٹارگیٹڈ. یہ میری کنکلوژن ہے، اور یہ میں نے ڈاکٹر مبشر حسن سمیت ہم یہ ڈسکشن کی کہ کہاں بھٹو کا فیصلہ ہوا قتل کا 73 میں. پھر تصدیق ہوتی ہے 74 فروری میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی کانفرنس کی. اب یہاں بھی ہمارے کئی مارکسسٹ لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ بھٹو نے اسلام کیا، خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تقریر آپ سن لیں، نیٹ پہ اویلیبل ہے 74 فروری میں، کہ ہم نے جو، میں نے جو، یا ہم نے پاکستان نے جو 73 میں کیا، کاش میں اس سے زیادہ کر سکتا، لیکن اگر آئندہ کچھ ہوا تو میں اس سے زیادہ کروں گا. اینڈ وی ول انٹر یروشلم ایز اے کانکرر، ایز اے لبریٹر آف پیلسٹائن. یہ بھٹو صاحب کی OIC کے چیئرمین کی حیثیت سے تقریر ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے 74 میں صرف جنگ کی بات نہیں کی، اور اس کے بعد آئل ایمبارگو، یعنی 74 کے بعد جب کنگ فیصل نے جب آئل ایمبارگو لگایا، یہ ایک فیصلہ کن مقام تھا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا جو زائنسٹ نے کیا. اور اس آئل ایمبارگو کو آج بھی اگر جو امریکہ لوگ جاتے ہیں، اس آئل ایمبارگو کی بازگشت آج بھی عام آدمی تک، امریکی اتنے پولیٹیسائز نہیں ہیں لیکن آئل ایمبارگو کی بات آج بھی ہوتی ہے. اور اسی کے بعد پیٹرو پالیٹکس آیا، جس پر آج کل بہت بحث ہو رہی ہے کہ GCC کنٹری نے پیٹرول کو ڈالر کے عوض بیچنا چاہا. اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس اسلامی کانفرنس میں جب اسلامک بینک کی بات کی، اپنے پیسوں کو اپنا بینک بنا کے امریکی بینکوں میں نہ رکھنے کی بات کی، اور اس سے آگے بات آگے بڑھتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے 77 میں یہ سٹیٹمنٹ دی، یہ آن ریکارڈ ہے، آپ ڈان کے اخبار فائلیں نکال لیں، میری کتاب میں شاید ان چیزوں کا ذکر ہے جو ذوالفقار علی بھٹو پہ ہے، کہ میں اب 3rd ورلڈ کانفرنس کروانا چاہتا ہوں. اور اس کو سپورٹ کیا تھا رومانیہ کے چاؤشسکو نے، اور یہ بہت بڑی بات تھی. اور دونوں کا حشر دیکھ لیں، چاؤشسکو کا 1.5-2 گھنٹے کا ٹرائل اور ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل. یہ میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، جو زائنسٹ مینٹیلٹی ہوتی ہے، ہیومیلیشن کی، جینوسائیڈ کی، اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل کتنا لبرل ہے. ہمارے ملک کے لبرل یہ سمجھتے ہیں یہودی لبرل ہوتے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے. دنیا کے 80% سے زیادہ یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں. جو یہودی ہیں، جو پولیٹیکل یہودی نہیں ہیں، وہ زائنزم اور اس ریاست کے خلاف ہیں، وہ لبرل ہوتے ہیں، وہ جلوسوں میں آتے ہیں، اسرائیل والے نہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ساری باتیں کی. اور جو اسلامی کانفرنس کے بعد 3rd ورلڈ کا ایجنڈا جب ذوالفقار علی بھٹو لے کے آئے، جس میں گروپ 77، آپ نیٹ کھولیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں سب میرے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ٹپس میں بتاتا جا رہا ہوں. گروپ 77 کو اس نے بہت اسٹیبلش کیا. اس وقت 77 گلوبل ساؤتھ، یعنی کہ کلونیلزم کے مقابلے میں، کلونیلزم کی جگہ جب نیو کلونیلزم نے لی تو انہوں نے کہا نیم کے اندر سے اس کانسیپٹ نے جنم لیا تھا. یونائٹڈ نیشن میں 77 ممبرز نے ایک گروپ بنایا تھا گلوبل ساؤتھ سے کہ ہم دنیا کی اکانومی پہ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، ہم پیداوار کرتے ہیں تیل کی، ہم اپنا بینک بنائیں. آج وہ گروپ 77 ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. میں 134 یا 24 ممبر ہیں، میں کل چیک کر رہا تھا، لیکن اس کی کہیں بازگشت نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے
جب شاہ فیصل نے آئل ایمبارگو لگایا تو یہ فیصلہ کن تھا. اب ہم جب دیکھتے ہیں آج جو برکس ہے, یہ جو امریکہ جنگ کر رہا ہے, میری اس گفتگو کو اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو بھٹی صاحب کی پہلی گفتگو کو نیٹ پہ جا کے سن لیں, 30 کے 32 منٹ کی گفتگو ہے کہ برکس جو ہے, گو اس میں انڈیا بھی شامل ہے, بیسیکلی چین اس کو اب یوان میں, جیسے ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے تیل جو جائے گا اس کی قیمت یوان میں دی جائے, اور جو ایمبارگو لگا ہوا ہے ایران پر تیل بیچنے کا, اس کو جب توڑتا ہے ترکی توڑتا ہے تو اس کے پیسے وہ لیرے میں دیتا ہے, ڈالر میں نہیں دیتا. تو امریکیوں کو اس جنگ کے دو پہلو ہیں. اب میں آج کے مڈل ایسٹ پہ آتا ہوں. ایک ہے کہ یہ بیٹل فیلڈ ہے جو ورلڈ آرڈر امریکہ نے 1990 میں بنایا تھا سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد, اور لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد یہ ہماری یادداشت میڈیا ایسے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں عراق کی جنگ ہوئی تھی. یورپ کی پہلی جنگ تھی بوسنیا اور سربیا کی جنگ, اور اتفاق سے جیسے انہوں نے میرا تعارف کرایا, میری ہائر اسٹڈی بوسنیا تھی. آئی ایم ویری مچ پرو بوسنین, اور ان دنوں بھی میں نے بوسنیا پر لکھا بہت, اور وہ جو ٹریننگ کے وہاں جو پیس کیپنگ فورسز جاتی تھی پولیس کی, اور وہ میرے آرٹیکل جو حمید جیلمی صاحب نے 10-12 قسطیں چھاپی تھی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتے تھے وہ بوسنین. آئی ایم پرو بوسنین. لیکن جب میں نے بوسنیا کو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے چلا, جب میں نے خود اس سیلیبس سے ہائر اسٹڈی کے, کہ اصل ٹارگٹ تو سربیا تھا, کہ ہنٹنگ گوٹ بوسنیا تھی, اور جب بوسنیا میں قتل عام مکمل ہو گیا, جینوسائیڈ سربین نے کر دیا, تو نیٹو نے پہلا حملہ جو کیا یورپ میں پہلی جنگ عظیم کے بعد نیٹو نے بالکل جیسے پرسوں ایران میں سب سے بڑا پل توڑا ہے, تو میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ یہ حال نووی سیڈ اور بیلگراد کا کیا تھا. انہوں نے ڈینیوب کے اوپر سے جو پل تباہ کیے, انفراسٹرکچر تباہ کیے. کیوں؟ ایک ان کی کار تھی یوگو جس کا 30,000 ملازم تھا, ورکر تھا, اور یہ کمپیٹنٹ سٹیٹ تھی ایسٹ یورپ میں, اور یہ ایک ایسی سٹیٹ تھی جو نہ پرو سوویت تھی نہ پرو چائنا تھی, چونکہ مارشل ٹیٹو نے ایک ایسا ماڈل دیا تھا سوشلزم کا جس کی تقریباً کوئی دوسری شکل چین کے اندر ہے, جس کو کہ میں سوشلسٹ مانتا ہوں, اور بھٹی صاحب بھی سوشلسٹ مانتے ہیں. ہمارے کئی ریڈیکل مارکسسٹ چین کو سوشلسٹ نہیں مانتے. تو یوگو کا 30,000 ملازم ایک رات میں انہوں نے غربت کی لکیر سے نیچے لے گیا. اگر آپ یوگوسلاویا کا ڈیٹا نکالیں, 1999 کی جو جنگ ہے, 99 کی, نیٹو نے حملہ کیا اور امریکیوں نے وہاں بھی چینی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا, اور انہوں نے بعد میں کہا غلطی سے بم پڑے ہیں, یہ امریکی ایسے غلطی سے بم مارتے ہیں. تو یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, جیسے میں نے کہا آج کا مشرق وسطیٰ, چونکہ سوالوں میں ہم زیادہ بات کریں گے, آج کے مشرق وسطیٰ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دا myth آف انڈیپینڈنس جو ہمارا نقطہ نظر ہے, ایک پاکستانی پرسپیکٹیو ہے, ویری انٹرسٹنگ, کہ کیسے بھٹو نے myth آف انڈیپینڈنس میں آغاز ہی مڈل ایسٹ سے کیا ہے اور سیولائزیشن سے. اور 90 میں ہم نے دیکھا عراق کو انہوں نے غربت کی لکیر کے نیچے لیا ہے, لوگوں نے بچے تعلیم سے نکال دیے. یعنی کہ میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں, میں ایک روایتی مڈل کلاس سے ہوں, کہ کووڈ نے مجھے غریب کیا تھا, اور اب اس جنگ کے بعد میں اور غریب ہو رہا ہوں. میں جو پہلے زندگی تھی میری 2019 سے پہلے, وہ زندگی اب میری نہیں ہے, تو غریب کی کیا ہوگی. تو یہ جو ورلڈ آرڈر, دو چیزیں ہو رہی ہیں اس جنگ کے, اور میں اس کو کنکلوژن کرنے جا رہا ہوں. پہلا یہ کہ ایران کی جنگ یہ قطعاً مذہبی جنگ نہیں ہے کہ وہ لوگ سمجھیں کوئی جذبہ ہے, کوئی روحانی, یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. جو امریکہ کا وار مشینری ہے وہ 20ویں صدی کی ہے. فوجی اڈے ڈیگو گارشیا سے لے کے پوری دنیا میں 700 سے 800 فوجی اڈے ہیں, اور جی سی سی میں اس کے جتنے فوجی اڈے ہیں وہ اب سیکیورٹی کی بجائے لائبلٹی بن گئے ہیں. اور اسی لیے جو جی سی سی ہے یہ شاید ٹوٹ جائے. آج کی پھر خبر ہے, ہم یہ انالیسس کر رہے تھے کہ جی سی سی ٹوٹ جائے گا. جب انہوں نے اس کو یوکرینین صدر کو بلایا کہ ہمیں ڈرون دے دو, تو سعودی عرب کا آپ سٹینڈ دیکھ رہے ہیں, بڑا پروگریسو سٹینڈ ہے اس جنگ میں. اس کو آپ دیکھیں, ریٹیلیٹ ہونے کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیوں معاہدہ کیا. تو جو ٹیکنیکل بات ہے, میں اتنی ڈیٹیل نہیں جانتا, ٹیکنیکل جو سائنٹیفک ہے, کہ جو جی پی ایس سسٹم ہے یہ اولڈ سسٹم ہے, ایون جو سیٹلائٹ کا, جو روسیوں کا نظام ہے اور چینیوں کا وہ جدید ہے. اور ایران اپنا دفاع, اپنی ایئر سپیس اور اپنی زمین اور اپنا سمندر, یہ وہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو چینیوں کے پاس ہے, جو روسیوں کے پاس ہے. اور یہ جنگ اصل میں ایک بیٹل فیلڈ ہے نئے ورلڈ آرڈر کا. اور نیا ورلڈ آرڈر
تقریباً اب بن چکا ہے. امریکہ ملیٹریلی اپنا جو بحری بیڑا تھا سب سے بڑا وہ بھی 1200 کلومیٹر دور سمندر سے لے گیا ہرمز سے, اور اس کے جو 70-80 ہزار فوجی ہیں وہ یو اے ای کے اور جی سی اسٹیٹس کے اپنے بیرکس میں نہیں, ہوٹلوں میں قیام کر رہے ہیں. اور امریکہ اس جنگ سے بالکل مایوس ہوا ہے کہ یورپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. تو اس جنگ کا جو ایرانی جنگ ہے, ایک پہلو یہ ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے جس میں ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہے اب تقریباً. اب اس جنگ کا فیصلہ اب دنیا کا فیصلہ امریکہ نہیں کرے گا. اور جب برکس کی بات ہوتی ہے, یہ بھٹی صاحب کا میں نے کہا لیکچر سنیں کہ اب دنیا کی تجارت میں G7 کے مقابلے میں جب برکس بنی تو یہ وہی کانسیپٹ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا 77 گروپ تھا, تھرڈ ورلڈ تھی. اور لوگ ہمارے مارکسسٹ روایتی بھٹو کو اسلامی کہتے تھے کہ وہ اسلامی کانفرنس اس نے طبقاتی حوالے سے اگر آپ اس کو لے لیں, کلچرل حوالے سے, تو اس کی ایک لاجک بنتی ہے. تو ایران نے ملیٹریلی جہاں شکست دے دی ہے جنگ میں امریکی اور اسرائیلی حملے کو, وہاں پر ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. کل بڑی اعلیٰ گفتگو میں نے ایک سنی ڈوچے ویلے ریڈیو میں جس میں 3 بندے تھے. میں نے کسی ایرانین لبرل کو ایران کے خلاف بولتے ہوئے نہیں سنا جنگ میں, اور وہ سارے خلاف ہوں گے مجھے پتا ہے. وہ آکسفورڈ کا پروفیسر ہو. کل ایک نوجوان تھا, اس نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی قانون ہرمز پہ کیا ہوتا ہے, تو امریکہ کو عالمی قانون وہاں نہیں یاد آتا جب بچیاں مارتے ہیں تہران میں, عالمی قانون جنگ میں کا فلاں جگہ پہ جب پل توڑتے ہیں تو وہاں نہیں یاد آتا, یہاں پہ ہرمز پہ. اور ہرمز کا پانی کا جو ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پر ہم ضرور رکھیں گے کہ پانی کیا جو ہے. تو جہاں پر امریکہ یہ جنگ ملیٹریلی ہار چکا ہے, ورلڈ آرڈر کے حوالے سے بھی جنگ ہار چکا ہے. اور اس میں اب میرے کئی ایسے دوست جو اس حکومت کو ناپسند کرتے ہیں, اس نظام کو, میں بھی نکال دوں اس نظام کا پرانا, پاکستان ایک ریجنل بیلنسنگ پاور بنا ہے, اور اس کی وجہ وہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. اگر 4 دن کی جنگ میں ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو جتنا مرضی جذبہ جہاد ہوتا. انڈین 3 جنرلز یہ کہتے ہیں, یہ انڈین جرنیلوں کا کہنا ہے, اینالسٹ کا نہیں, کہ پاکستان کی ڈومیننس تھی انڈین اسپیس ایئر بیس پہ, ایئر اسپیس پہ, اور وہ ڈومیننس اس ٹیکنالوجی جو چین کی تھی. پاکستان کی ایئر فورس کے پاس 98% جو ڈپینڈنٹس ہیں وہ اب برطانیہ, فرانس یا امریکہ کے جہاز نہیں ہیں. تو ایک نیا ورلڈ آرڈر لکھا ابھر کے آیا ہے, جو نئی پالیٹکس آئے گی جس میں برکس ایمرج کرے گا, جس میں گلف سٹیٹس کا نیا رول ہوگا. تو اسی کے ساتھ لیکن جو المیہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے زائنزم کا. لیبنان کا جو برا حال ہے وہ دنیا کی خبروں میں نہیں ہے. یہ جو 3 ہفتے ٹرمپ نے مزید جنگ کے ایک قسم کے مانگے ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ لیبنان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. 20% لیبنان پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے. آج صبح یہ خبریں نہیں پہنچتی, میں 100% بتا رہا ہوں, میں تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, میری بیوی صبح کہہ رہی تھی کہ اب وہ گھروں کو ایسے بلو کر رہے ہیں. اب چونکہ لیبنان نے 4 سول وار دیکھی ہیں, ایک نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا بم سے بلو کرنا, راکٹ سے بلو کرنا. اب فوج گھستی ہے گھروں کے اندر. اب نازیزم اس کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر گھسے ہیں, پہلے اس کا سامان باہر پھینکتے ہیں, پھر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان برتنوں کو, بیگوں کو, بچوں کے. یہ لیبنان میں جو ہو رہا ہے, ساؤتھ لیبنان. اور ساؤتھ لیبنان جو ہے یہ حسن ہے, اور یہ وہ ایریا ہے جو اسرائیل کے ساتھ طائر تک یہ آنا چاہتے ہیں. یہ ایک لبنانی خاتون کا کہنا ہے, جو میری بیگم ہے, اور پورا لبنان ایسے سوچتا ہے کہ دے سیلیبریٹڈ ٹو روئن اور کنٹری. اور یہ آپ ایڈورڈ سعید کی جب وہ 16-15 منٹ کی اورینٹلزم پر ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ پڑی ہے وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا obsession کیا ہے ویسٹ کا, عربوں سے obsession ہے. یہ خود اس طرح بننا چاہتے ہیں چونکہ اتنے کلچرلی رچ نہیں ہیں. ہم نے چونکہ لبرل اور لیفٹ نے ہمارے ایک خاص جو لبرل خصوصاً آج کل کے ہیں, سابق لیفٹ, آج کل کے لبرل, وہ عربوں کو ایک جاہل, تو وہ کہتے ہیں ان کا ڈانس بھی جو ہے اورینٹل ڈانس جو ہے اس کو کہتے ہیں اورینٹل ڈانس, جبکہ یہ عرب ڈانس ہے. تو وہ جب روئن کر رہے ہیں اس لیبنان کو, آج انہوں نے کیا اعلان کیا ہے, میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر حزب اللہ کے منی ایکسچینجر بینکس کو ٹارگٹ کریں گے. تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں حزب اللہ کے بینکس کو. اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ہر حزب اللہ کا بندہ جس گھر میں رہتا ہے اس کو, یعنی کہ ہر گھر کو اڑائیں گے. اب وہ میرے پہ الزام لگا دیں کہ میں حزب اللہ کا ہوں تو اس گھر کو, تو جو وہ
جو روئن کرنے کا, روندنے کا جو اسرائیل کا سٹائل ہے لیبنان میں, وہ لیبنان کو قبضہ کر کے لتانی دریا, چونکہ اسرائیل کے پاس کوئی دریا نہیں ہے, اور یہ جو 3 ہفتے انہوں نے جنگ کے لیے ہیں, جنگ بند ہوتی ہے اس کے بعد جاری رہے گی, تو لیبنان پر 20% تو قبضہ ہو چکا ہے, اور اتنا بڑا قبضہ جو 2000 میں انہوں نے چھڑوایا تھا حزب اللہ نے, اس سے زیادہ بڑا قبضہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ جگہ خیام ہے, جو میرا اتفاق سے فادر ان لا کی جگہ ہے, کامل عبداللہ, وہ انہوں نے پروگریسو سوشلسٹ پارٹی بنائی تھی کہ ولید جملات کے ساتھ, کمال جملات کے ساتھ مل کے. آج بھی وہ بڑی پارٹی ہے, 3rd بڑی پارٹی. ان کا گاؤں خیام میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ بلندی پہ ہے, اور اس کے پاس ہی کفر قلعہ ہے جو انہوں نے, حزب اللہ نے 2000 میں آزادی جب لی تھی اسرائیل سے, ان کی جب آکوپیشن ختم ہوئی, تو اب وہ ایک ایک گھر میں گھس رہے ہیں. راکٹ تو مارتے ہیں کہ 15 منٹ بعد ہم یہ 20 منزلہ عمارت بیروت کی ختم کریں گے. یعنی بیروت کا میں آپ کو بتا دوں, بیروت کا سبب ہے داہیے میں آپ سمجھیں 40-50% پاپولیشن ہے, اور اس کی کوئی خبر نہیں دے سکتا. 5 دن پہلے میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ میری عزیزہ ہے یہ جو بچی فاطمہ جو ابھی شہید ہو, اور اس کی تصویر لگانا بھی میں بھی احتیاط کرتا ہوں, چونکہ یہ سٹرائکس بھیجتے ہیں. میں نے لیلا خالد کی ایک تصویر لگائی تھی تو سٹرائک آئی تھی مجھے فیس بک پہ, تو وہ جرنلسٹوں کو اس لیے مارا کہ آپ یہ خبریں کیوں دے رہے ہیں ہماری ڈسٹرکشن کی. اب لیبنان کے بھی سارے بریجز توڑ رہے ہیں, جیسے ایران کا ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں بریجز, تو لیبنان پر وہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں. اور دنیا کو اس زائنزم کو اگر سمجھنا ہے تو میرا خیال ہے ایڈورڈ سعید اور ہمیں ان 2 پروگریسو دوستوں دانشوروں کو ضرور پڑھنا پڑے گا, دوسرے طارق علی کو. تو یہ جنگ جہاں ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے جا رہی ہے, اور چین کی ڈومیننس ہو رہی ہے, رشیا کی ڈومیننس ہو رہی ہے, چونکہ رشیا پہ جو سینکشن ہے, جیسے بھٹی صاحب نے کہا تھا, انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سینکشن ہے. میں نے 2 سال پہلے سربیا میں ایک روسی دانشور سے پوچھا کہ روس کا کیا کیا حال ہے سینکشن کے بعد. اس نے کہا ہم تو اکنامک پاور بن گئے ہیں, ہم ٹیکنالوجی میں بھی آ گئے ہیں, ہم اپنے جہاز بنانے لگ گئے ہیں, ہم اپنی گاڑیاں بنانے لگ گئے ہیں. تو امریکہ کا ورلڈ آرڈر جو ہے, جہاں وہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا اس کی جو وار مشینری ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, اس کی ڈومیننس ختم ہو چکی ہے, کیونکہ چین نے جو 26 سپٹمبر کو شاید اپنی 80 سالہ جنگ دفاع کا دن منایا تھا, اس نے جو پریڈ کی ہے شی جی پنگ نے, وہ بڑی اہم ہے. اس میں ایک ایسے میزائل کی بھی نمائش کی گئی ہے جو 20,000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے, یعنی کہ پورے گلوب پر. تو یہ جو ڈومیننس آف امریکن ہیجمنی تھی ملٹری کی, ایک تو وہ ختم ہوئی. اور تیل اتنا بڑا موضوع نہیں ہے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ اتنا ضرور ہے کہ چین کی سپلائی کو ڈسٹرب کیا جائے وینزویلا سے اور ایران سے, تاکہ اس کا جو 2030-35 تک ایز اے ورلڈ اکنامک پاور ایمرج کرنے کا امید ہے چینیوں کو, کہ وہ ڈسٹرب ہو. دوسرا مڈل ایسٹ کی ری شیپنگ ہے, اور اس مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا بینیفیشری افسوس کے ساتھ اسرائیل ہوگا, چونکہ جتنا مرضی اس کا نقصان ہوا ہے وہ ایکسپینڈ کر جائے گا. اور لیبنان کے اندر اگر آپ اس جنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں, میں کوئی سمجھا نہیں ہوں, تو جو حصار تھی اس جنگ کی وہ انہوں نے 3 سال میں توڑی ہے بہت سسٹمیٹکلی. ایک ایران کے اندر ریچ کر کے, ان کا جو انٹیلیجنس کے اندر گھس کے, ریاست کے اداروں, خامنائی کے سیکریٹریٹ تک گھس کے, ان کے دانت کے اندر ڈیوائس لگائی گئی تھی, ان کے آرمی چیف تک انہوں نے خریدے. دوسرا جو حصار تھی ایک دفاع کی, جیسے میں نے کہا پی ایل او کی پہلی ریزسٹنس موومنٹ, جو حزب اللہ, حماس, اب ہمارے لوگ اس کو مذہبی سوال سمجھتے ہیں. حماس کے ساتھ آج بھی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں مارکسسٹ گروپ ہیں. بھٹی صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں, مارکسسٹ عام سٹرگل کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, اس جنگ میں ہیں. تو انہوں نے وہ حصار بشار الاسد کی شکل میں توڑی. جب ان لوگوں کو رکت ہوتی تھی ہمارے اینکروں کو, جی ہم نے 1400 سال بعد جولانی کو احمد شرح بنتے دیکھا, اور دمشق پر وہ جی جامعہ امیہ میں آیا. آج جو اس نے آتے ساتھ یہ بیان دیا تھا احمد شرح نے, سابق احمد جولانی نے, کہ ابو جولانی نے, کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو ساؤتھ لیبنان, گولان اور سیریا کے اندر دمشق سے تو میں 15-16 کلومیٹر دور ہے, 15 کلومیٹر دور ہے اسرائیل. اب تو یہ ایکسپینڈ کرے گا. اور اگر یہ حصار قائم رہتی, یہ بہت اہم بات ہے, یہ حصار قائم رہتی, ایران کی جنگ بھی ہوتی, حزب اللہ کی حصار قائم رہتی, حماس کی حصار قائم, اور سب سے اہم حزب اللہ کے ساتھ بشار الاسد رہتا, تو
میں ایک دعویٰ نہیں کر رہا، یہ بالکل سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. جیسے 2006 میں اسرائیل کو شکست ہوئی تھی، حزب اللہ نے صرف دفاع کیا تھا اور اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، ملٹریلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. میر کعبہ ان کا سب سے کامیاب ٹینک تھا جو ناکام ہوا، جو ان کا فرنٹ پر لڑنے والا ٹینک تھا. اگر یہ حصار نہ ٹوٹتی 3 سالوں میں جو انہوں نے سسٹمیٹکلی توڑی، بشار الاسد کی حکومت نہ ٹوٹتی، حزب اللہ بھی پھر نہ ختم ہوتا، تو وہی امکان تھا جو سپٹمبر بلیک 66 میں اسرائیل کے فال کی خبریں آ رہی تھیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کی میں نے آپ کو 2 ڈائمنشن بتائی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا مڈل ایسٹ کے بارے میں، بحیرہ روم کے ارد گرد جو 3 مذاہب، بڑی تہذیبوں کا جنم، 3 کانٹیننٹ ایشیا، یورپ اور افریقہ کا ہونا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن کہ کیسے انہوں نے صرف پاکستان کو ایٹمی طاقت نہیں ایک اکنامک پاور بھی بنانا چاہتے تھے. اور اس کی ڈیٹیل ہے کیسے انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ہمارے بینکوں میں رکھے جائیں، ہم پیٹرو پالیٹکس نہ کریں. اس کے بعد پیٹرو پالیٹکس آیا، GCC، اس کے بعد آیا نا جی پیٹرو پالیٹکس. تو یہ 97 کے بعد تو ہاں. اور ضیاء الحق کا جو رول میں نے بتایا کہ سپٹمبر بلیک میں، تو اسی طرح بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اور حزب اللہ کا نیٹ ورک توڑنا، یہ بہت بڑا لاس ہے. یقیناً اب جنگ ہو رہی ہے، مجھے یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ فوٹس پہ اسرائیل انٹر نہیں ہو سکتا. یقیناً امریکہ نے ایک طیارہ بھی گرا دیا اور اس کے 2 پائلٹس ابھی تک خبریں آ رہی تھی زندہ ہیں کہ مردہ. امریکہ کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے. تو جہاں یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، پرانا ورلڈ آرڈر وائنڈ اپ ہو رہا ہے، اور اس میں جیسے میں نے کہا برکس ایک پیرلل کانسیپٹ کے ساتھ ہے، گلوبل ساؤتھ کا کانسیپٹ جو کہ چاؤشسکو یا ذوالفقار علی بھٹو یا نیم یا مارشل ٹیٹو ان جیسے یا سکارنو اور نہرو جیسے لوگوں کا تھا. دوسری طرف اسرائیل ایکسپینشن بھی کرنے میں کامیاب ہوگا.